ضرور کرنا. گویا میرے نبی تو کیا حضرت آدم سے بھی پہلے میرے نبی کا تذکرہ ورفعنا ہم نے بلند کر دیا. آج ہی نہیں بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تھا جس طرح کے جامع ترمذی کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مطابق وقت نبوہ تھا ارشاد ارشاد فرمائی کہ آپ منصب نبوت ہے کب فائز ہوئے تھے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا وآدم بین الماء والطین میں منصب نبوت پر فائز ہو چکا تھا وآدم بین الروح والجسد آدم اور روح جسم کے درمیان سے میں منصب نبوت پر فائز ہو ہی چکا تھا. اور فرماتا ہے کہ بابو میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے پہلے ذکر سے میں اس کا راستہ میں اس قدرت کائنات نے اپنی ذات بابرکات کی جانب پر میں نے کسی غیر کی طرف نہیں اللہ نے فرمایا میں نے کیا. یاد رکھیے ایک مصنوع خدا بندی ہے اور ایک مصنوع انسانی ہے. ایک وہ شے ہے جو انسان کی بنائی ہوئی ہے ایک وہ شے ہے جو رب کائنات جل وعلا کی تخلیق فرمودا ہے اللہ نے بنائی ہے. دونوں میں بہت ہی زیادہ فرق ہے. میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال ہوگا کہ مصنوع خدا بندی وہ ہے کہ جس کی مثل نہ بنائی جا سکے اور مصنوع انسان وہ ہے کہ جس کی مثل بنائی جا سکتی ہے. یوں سمجھیے انسان یہ ٹیوب لائٹیں بلب سب چلا کے بہت بڑی بڑی روشنی کے لائٹیں ایجاد کر لے گا لیکن جتنا بھی زور چاہے لگائے جگنوں نہیں بنا سکتا. جگنوں کی روشنی ہے وہ یہ نہیں بنا سکتا. رب کائنات اس کو عقل و شعور کی دولت عطا فرمائی. یہ جہاز بنا لے گا راکٹ بنا لے گا میزائل بنا لے گا ریموٹ کنٹرول سے چلنے والے طیارے بنا لے گا. یہ چاند کی طرف سفر کرنے والے وہ اپاروں قسم کے جہاز بنا لے گا. سب کچھ یہ ایسی چیزیں بنا لے گا مگر پوری دنیا کے سائنسدان اکٹھی ہو جائے مچھر کا پر نہیں بنا سکتے مکھی کا پر نہیں بنا سکتے. یعنی مصنوع خدا نمجدر وہ ہے کہ جس کی مثل بنایا نہیں جا سکتا. مصنوع انسانی کی مثل بنایا جا سکتا ہے. تو رب کائنات فرماتا محبوب تیرے ذکر کو تو میں نے بلند کیا ہے. میں ایسے اس طرح کو ذکر کر سکے جس طرح میرے رب نے ذکر بلند کر دیا. اور پھر دیکھیے جس کو اللہ رب العزت جل وعلا نور عطا فرمائے جس کی حفاظت وہ فرمائے دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہٹا نہیں سکتی. دنیا والے یہ بلب روشن ہے اس کو بجا دیں گے کچھ اور کر دیں گے مگر چاند یا سورج کو نہیں مٹا یطفئون نور اللہ بافواہہم وہ اپنے منہ کی بھوکوں سے اللہ کے نور کو بجانے کی کوشش کرتے ہیں. واللہ متم نورہ اللہ تو اپنے نور کو مکمل فرمانے کی والا ہے. گویا رب کائنات فرماتا ہے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورفعنا اور ہم نے بلند کر دیا ہے ذکر تیرے ذکر کو ورفعنا اور ہم نے بلند کر دیا. گویا حکمت کی نسبت جب رب کائنات جل وعلا کی جانب ہوگی تو کائنات میں کسی کی طاقت ہے کہ اس کو مٹا سکے. میرے بھائی نہیں مٹا سکتا. میں یہاں ایک مثال لے کر سمجھاؤں گا. دیکھیے رب کائنات جل وعلا نے فیصلہ فرمایا کہ میں آدم کو پیدا میں حضرت موسیٰ کو پیدا فرماؤں گا. کیا فیصلہ فرمایا؟ میں حضرت موسیٰ کو پیدا فرماؤں گا. فرعون کے جادوگروں نے اپنے حساب لگایا اور فرعون کو بتا دیا کہ اے ہمارے رب کو فرعون کو رب مانتے تھے. وہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی میں ہی تمہارا بڑا رب ہوں. فرعون کو یہ بتایا کہ اے فرعون تیری قلم رونے ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری خدائی کی مجھ کو پاش پاش کر کے رکھ دے گا تیرے لیے باعث سوال ہوگا. فرعون نے کہا اس کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. اس نے اعلان کروا دیا کہ جو بچہ پیدا اس کو ذبح کر دیا جائے قتل کر دیا جائے اور جو خاتون حاملہ ہے اس کا عمل گرا دیا جائے. سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں بچے قتل کر دیے گئے لیکن رب کائنات کے فیصلے کو موڑا نہیں جا سکتا. اللہ کے عالم نے بھی فیصلہ کیا فرمایا تو اللہ بکار تو یہ کہتا ہے میں موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دوں گا میں اس کی پرورش بھی تیرے ہی گھر کرواؤں گا. یہ کہتا ہے میں پیدا نہیں ہوں
اس کی پرورش بھی تو کرے گا۔ اور پھر رب کائنات نے اسباب کیسے مہیا فرمائے؟ موسیٰ کلیم اللہ کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی، ان کی والدہ محترمہ کے قلب انور میں رب کائنات نے اس چیز کو اظہار فرمایا کہ اپنے بیٹے کو، اپنے لفظ جگر کو لکڑی کے صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ حضرت سیدہ موسیٰ، حضرت سیدہ موسیٰ کلیم اللہ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیتی ہے، اور رب کائنات نے اس صندوق کو نہر سے اس نالے میں داخل فرما دیا جو فرعون لعین کے باغ کی طرف جاتا تھا۔ فرعون اپنے باغ میں سیر کر رہا تھا، جس کے ساتھ اس کی زوجہ حضرت آسیہ کا گود بھی تھی۔ جب اس نے پانی میں ایک صندوق کو دیکھا تو اپنے کاریگروں کو حکم دیا اس کو پکڑ لو۔ صندوق پکڑ لیا گیا، حکم دیا کھولو۔ کھولا تو ایک ایسی اسی شکل نظر آئی کہ وہ فرعون بھی فریفتہ ہو کے رہ گیا۔ عربی کی فرماتا ہے الکل تو علی کا محمد حسین وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میں نے تیری طرف ایسی محبت القاء فرما دی کہ جو کوئی دیکھے وہ تیرا گرویدہ ہو جائے کہ میری نگاہیں کرم کے سامنے تو پرورش پائے گا۔ فرعون لعین نے حضرت آسیہ قبول کو کہا کہ وہ کیا طاغوتی بچہ ہے۔ حضرت آسیہ کہنے کہ کسی ماں نے اتنا ذلیل اس کے جگر، اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنی آنکھوں کا نور صرف تیرے ڈر سے دریا میں بہا دیا، ہماری اولاد نہیں ہے، کیوں نہ ہو ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ رب کریم کا وہ فیصلہ کس انداز سے نافذ ہوا؟ اب فرعون لعین نے حضرت آسیہ قابوس کے مشورے پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بیٹا بنانے کا ارادہ کر لیا۔ عبرانی زبان میں منہ پانی کو کہتے ہیں، سال لکڑی کو۔ نام اس کا کیا رکھا؟ جو لکڑی اور پانی سے ملنے والا بچہ موسیٰ۔ اب اس کی پرورش کے لیے داعیہ کا انتظام کرنا ناگزیر تھا، ضروری تھا۔ چنانچہ اس نے حکم دے دیا خواتین آئے اس بچے کی پرورش کریں۔ ہر کسی عورت جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دودھ عطا فرمایا تھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دودھ پلانے کی کوشش کی، مگر آپ نے کسی عورت کا دودھ نہیں دیا۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کا دودھ نوشی جہاں فرما سکتے ہیں، حضرت سیدہ ثعیبہ کا دودھ نوشی جہاں فرما سکتے ہیں، حضرت موسیٰ بھی نوشی جہاں فرما سکتے تھے، لیکن رب کائنات دنیا والوں کو اپنی قدرت دکھانا چاہتا تھا کہ میں پرورش بھی اس کی ماں سے کرواؤں گا، اور یہ پرورش ہوگا بھی فرعون کے گھر میں۔ وہ کہتا ہے میں پیدا نہیں ہونے دوں گا، میری قدرت کے مقابلہ میں کس کی جرأت ہے کہ آپ اٹھا کے دیکھ سکے۔ چنانچہ آپ کی ہمشیرہ محترمہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ہمشیرہ نے جب دیکھا میرا بھائی کسی بھی قانون کا دودھ نہیں پیتا، تو فرعون سے فرمانے کہ اگر تو اجازت دے دو میں کسی ایسی داعیہ کا انتظام کروں جو بہت ہی صاف ستھری ہے، شاید یہ بچہ کسی داعیہ کا دودھ اس لیے نہیں پیتا کہ یہ نفاست پسند ہوگا۔ فرعون نے کہا اگر تیرے پاس کوئی داعیہ ہے تو لے گیا۔ چنانچہ آپ نے اپنی والدہ محترمہ کو جا کے سارا واقعہ کر دیا کہ ایسے ایسے کرتے ہوا ہے، میرا بھائی کسی داعیہ کا دودھ نہیں پیتا۔ آپ کی والدہ محترمہ آئی، اللہ کی قدرت دیکھیے موسیٰ کلیم اللہ کو دودھ فرمانے لگے۔ پہلے تو فرعون پھٹکا، یہ کیا سبب ہے کہ تیرا دودھ دیا؟ فرمانے کی شاید یہ سبب ہے کہ میرا بدن خوشبودار ہے، باقی خواتین کا بدن خوشبودار نہیں ہے۔ اب دیکھیے رب کائنات کے دربار مقدس سے فیصلے کس انداز سے کیے جاتے ہیں۔ فرعون کہنے لگا کہ اے خاتون اس بچے کو دودھ پلا اور تیری تنخواہ میں مقرر کر دے گا، اس پر دودھ پلایا کرے گی اور میں اس کی اجرت تجھے دوں گا۔ رب کائنات کیسا بے نیاز ہے، سوچئے اگر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی وہ ولادت بات عادت اسی انداز سے نارمل انداز میں وہ ماحول ہوتا، بچوں کو قتل نہ کیا جاتا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی والدہ محترمہ کے ہاں پیدا ہوتے، ان کی والدہ محترمہ اپنے لفظ جگر کی پرورش کرواتی، تو کیا تم ان کو تنخواہ دیتا؟ ماں اپنے بچے کو پالا کرتی ہے، وہ کسی سے پیسے تو لیتی۔ رب کریم نے کتنا پیارا انتظام فرمایا کہ فرعون کو تنخواہ دے، موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ اس کی پرورش کرے گی اور پرورش بھی تیرے گھر کی ہوگی۔ تو یہ کس طرح کہتا ہے میں موسیٰ کلیم اللہ کو پیدا نہیں دوں گا؟ رب نے فرمایا محبوب تیرے ذکر کو میں نے بولا نہیں کیا، کوئی میلاد کے نام سے کرے، کوئی سیرت کے نام سے کرے، کوئی میلاد مصطفیٰ کہہ کے کرے،
کوئی سیرت کا جلسہ کہہ کے کرے، کوئی معاملے حمد و نام کہہ کے کرے، جس انداز سے بھی کرے، جو کہتا نہیں کرنا چاہیے وہ اس سے بھی جواب دو۔ اور یہ چیز بھی ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا شکر ادا کیجیے، شکر ادا کیجیے آپ اللہ تعالیٰ کا۔ آپ نے ابھی سلام کس انداز سے پڑھا تھا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ رب کریم نے فرمایا سب سے پڑھوا دوں گا، اس وقت تک تجھے سلام دینے کی اجازت نہیں جب تک تشہد نہیں پڑھے گا۔ اور وہاں السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو۔ یہ کہ جب تک وہ یہ نہیں کہے گا، بلکہ ہم کیا ہے جب وہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے بھلا؟ اس کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں اب جانتے ہیں؟ اس لیے اس تکبیر کے کہنے سے بہت ساری حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ جس طرح دو چادریں مخصوص انداز میں زیر تن کر کے جو عمرہ کے لیے یا حج کے لیے روانہ ہوتا ہے، اس عمل کو ان چادروں کو کیا کہتے ہیں؟ احرام۔ کیوں کہتے ہیں احرام ان کو؟ کہ ان کو پہننے پر بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اب حاجی خوشبو کھا نہیں سکتا، لگا نہیں سکتا، اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کر سکتا، انگلیوں کے ساتھ اپنے بالوں کو نہیں سنوار سکتا، ناخن نہیں کٹوا سکتا، اور کیونکہ زوجیت حرام، عام حالت میں جو چیزیں حلال تھی وہ بھی حرام ہو گئی۔ اس لیے تکبیر تحریمہ بھی سے کہتے ہیں جب انہیں اللہ اکبر کہتے ہاتھ باندھ لیے تو اب بہت ساری چیزیں تجھ پر حرام ہو گئی۔ آپ بتائیے کیا تکبیر تحریمہ کے بعد گفتگو کرنا حلال ہے کہ حرام؟ جی اگر آپ گفتگو کریں گے نماز باقی رہ جائے گی؟ عام حالت میں کیا تھا؟ حلال۔ پانی کا پینا پیاس نہیں ہو سکتی، حرام ہی ہوگا۔ کیوں حرام ہو گیا؟ پانی کا پینا تو حلال تھا، تو نے وہ تکبیر کہہ دی ہے جس کے بعد یہ پانی پینا بھی حرام۔ روٹی کھانا حرام، کسی کے سلام کا جواب دینا حرام، حتیٰ کہ تجھے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کتنی بھی عزت والا کیوں نہ ہو، تیری ماں ہو، تیرا ابا ہو، تیرے شیخ ہو، تیرا استاد ہو، وہ بھی تجھ کو سلام کہے، تجھے سلام کا جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ حرام ہو گیا۔ حلال بیوی بھی حرام، بلکہ دائیں بائیں دیکھنا بھی حرام۔ یہ سب کچھ حرام ہو گیا کہ نہیں؟ ہو گیا نا؟ اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اب اپنا سینہ بھی ہر میں کام سے نہیں دے سکتا، یہ سب کچھ حرام ہو چکا ہے۔ پھر ساری نماز ادا کر، آخر میں کیا کر؟ اپنے نبی کو سلام عرض کر کے پھر ضرور پیش کر اپنے نبی کے دربار میں سلام پھیر لے، اس کے صدقہ